السلام علیکم جی. ویلکم ٹو دا کورس آن ایجوکیشنل سائیکالوجی. ابھی تک آپ 3 لیکچرز جو ہیں وہ سن چکے ہیں. امید ہے آپ نے ازبر کر لیے ہوں گے. امید ہے آپ ان کو بار بار ریویو کر رہے ہوں گے. امید ہے اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے, ذہن نشین ہو گئے ہوں گے. آج ہم چوتھا لیکچر دینے والے ہیں. یہ لیکچر پچھلے لیکچر سے تھوڑا سا مختلف ہوگا in the sense that you might find some technical information in today's lecture. But please, those who haven't done science should not be discouraged. جو ٹیکنیکل انفارمیشن میں آپ تک پہنچاؤں گا اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کر دوں گا, اس لیے آپ کو گھبرانے کی یا نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی دفعہ ہم نے موازنہ کیا تھا ایک ٹیچر کا جو امریکہ یا امریکن سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے ایک ٹیچر سے, اور ہم نے اس کا موازنہ مقابلہ کیا تھا کہ پاکستان میں کیا لاز ہیں, کیا ریکوائرمنٹس ہیں. آج ہم بالکل اس سے ہٹ کر ایک بات کریں گے, اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو اے ویری complex organ of the body, and that is the human brain. From a general society expectation, we are now going to focus on a small thing, and that is the human brain. That is what we are going to talk about today. Let us take a look at what human brain is and how it develops. پہلی بات جو آپ کو جاننی چاہیے اس ریفرنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات آپ کو مد نظر رکھ لینی چاہیے, وہ یہ ہے that human beings continuously develop from the time of conception to the time of their death. موت سے لے کے شروع سے لے کے موت تک ہیومن بینگز جو ہیں وہ ہر وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں. بعض اوقات یہ ڈیولپمنٹ تیز ہے, بعض اوقات یہ ڈیولپمنٹ ریلیٹیولی سلو ہے, بعض اوقات یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سائیڈ ویز ہے, بعض اوقات یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے. In other words, development is taking place all the time in human beings from the time of conception until the time that a person dies. اس ڈیولپمنٹ کو ہم 4 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ کین بی لکڈ ایٹ ویریئس اینگلز. بہت سے اس کے زاویے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے فی الحال اس کو 4 نقطہ ہائے نظر سے دیکھیں گے. دیٹ از فزیکل ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. یہ 4 قسم کی ڈیولپمنٹس پہ ہم فوکس کریں گے. شروع سے شروع کرتے ہیں. پہلی ہم نے اب آپ سے ذکر کیا فزیکل ڈیولپمنٹ. ایک بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اٹ اسٹارٹس فرام دا ٹائم دیٹ دا بیبی از کنسیوڈ ان دا مدرز باڈی. اسی وقت سے اس کی نشو نما جو بچے کی ہے اپنے ماں کے تن سے, بدن سے ہی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کنٹینیوڈ رہتی ہے فزیکلی. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از پرسنل ڈیولپمنٹ. دیکھیے لینگویج کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. اٹس ناٹ پرسنل ڈیولپمنٹ. پرسنل ریفرز ٹو ادر پیپل. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پرسنل. پرسنل ریفرز ٹو اے پرسنز اون ڈیولپمنٹ. This is what we are talking about, not related to other people, but a person's own development. Do not confuse the word personal with personnel. Spellings بھی مختلف ہیں اور ان کے معنی بھی مختلف ہیں. ہم یہاں بات کر رہے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کی, پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہے, خیال رہے. پرسنل ڈیولپمنٹ مینس کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی شخصیت کیسے نشو نما ہو پاتی ہے, وہ کیسے ایکسپینڈ کرتی ہے, اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نمودار ہوتی ہیں,
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، کون کون سی ایسی سکلز ہیں جو وہ ایک بچہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سیکھتا جاتا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ ایک بچہ جو ہے وہ بڑا ہونے کے ساتھ ان کو بھولتا چلا جاتا ہے. The way one eats, the way one socializes, the way one sleeps, the way the bodily changes take place, these are all examples of physical and personal development. تیسری لیول جو ڈیولپمنٹ کی ہے یا تیسرا ایسپیکٹ ڈیولپمنٹ کا ہے that relates to social development. دیکھیں ہم نے آپ سے پچھلے لیکچر میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں رہ رہا ہے، وہ آئسولیشن میں نہیں رہ رہا، وہ رابنسن کروسو نہیں ہے کہ ایک آئی لینڈ پہ جا کے وہ شپ ریک ہو گیا اور وہ اکیلا وہاں نشو نما پا رہا ہے. اے پرسن از لیونگ ان فرسٹلی اے ہوم وچ از اے سوشل سرکل. اس میں کون ہے؟ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ویسٹ میں نیوکلیر فیملی سسٹم ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، نانا نانی، دادا دادی، تایا چاچا، تائی چاچی، پھپھیاں پھپھا، آل آف دیز پیپل. پھر سبلنگز کے دوست یار وہ بھی شامل رہتے، اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں. ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سب لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں. اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کے اپنے نقصانات ہیں، اس میں اچھی چیزیں ہیں، اس میں بری چیزیں ہیں. نیوکلیر فیملی میں، جس میں نیوکلیر فیملی مینز ماں باپ اور ان کی اولاد، اس کی اپنے فوائد ہیں، اس کے اپنے نقصانات ہیں، اس میں اچھی چیزیں ہیں، اس میں بری چیزیں ہیں. کوئی بھی سسٹم جو ہے، چاہے وہ نیوکلیر سسٹم ہے فیملی کا یا جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، وہ پرفیکٹ تو نہیں ہے. ایون ان اے نیوکلیر فیملی، اے پرسن وین ہی از ڈیولپنگ، he is not developing in isolation. There are other people around him who influence him, who show him the way, who reward and punish him, who tell him what is right and what is wrong. So people around a person affect his development, and that is what is called social development. یہ تیسرا ایسپیکٹ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا. اور چوتھا ایسپیکٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو ہماری ذہن کی نشو و نما، ہماری سوچ کی نشو و نما، ہماری ویلیوز کی نشو و نما، ہماری موریلٹی کی نشو و نما. یہ تمام چیزیں جو ہیں، ہماری پرابلم سالونگ کی نشو و نما، ہماری کیپیسٹی ٹو فور سی دا فیوچر، our capacity to dig into our past and change our behavior, modify our behavior in view of our past experience. All of these are examples of cognitive functions, and cognitive development also takes place. اب یہ چاروں کی چاروں ڈیولپمنٹس جو ہیں، فزیکل ڈیولپمنٹ، قد کا بڑھنا، سوشل ڈیولپمنٹ، لوگوں سے میل جول کا بڑھنا، پرسنل ڈیولپمنٹ، ایک انسان کا ایک بچے سے لڑکپن میں آنا، لڑکپن سے آگے اڈلٹہڈ میں آنا، اور اڈلٹہڈ سے آگے نوجوانی میں عنفوان شباب میں جانا، یہ تمام پرسنل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. اور فائنلی چوتھی ڈیولپمنٹ جس کا ہم ذکر کریں گے، دیٹ از کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. اس کی سوچ پہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں. یہ 4 لیولز ہیں. دیکھیں، سوچ بھی اسٹیٹک نہیں رہتی، سوچ بھی انسان کی بدلتی رہتی ہے. پہلے سوچ ناپختہ ہوگی، پھر ریلیٹیولی پختگی کی طرف وہ چلے گی، اور پھر آہستہ آہستہ ود ایکسپیرئنس، لرننگ، نالج، ایکسچینج آف آئیڈیاز، ایکسچینج آف انفارمیشن، پرسیپشن، آبزرویشن، مائنیوٹ آبزرویشن، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ایک شخص کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے، سوچ کا جو انداز ہے، سوچ کی جو نشو و نما ہے، وہ بدلتی رہتی ہے، بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ چاروں قسم کی ڈیولپمنٹس جو ہیں،
یہ میچوریشن کی طرف ایک انسان کو لے کے جا رہی ہیں. اگر آپ ایک میچور شخص کا کسی امیچور شخص سے موازنہ کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ 4 قسم کی ڈیولپمنٹس سے گزر کے اس میچور لیول پہ پہنچا ہے. کون کون سی وہ 4 قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں؟ پرسنل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، ہم نے آپ کو 2 اور بتائی ہیں. وہ کون سی ڈیولپمنٹس ہیں؟ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، اور چوتھی ابھی آپ کو ہم نے بتائی تھی سوشل ڈیولپمنٹ کے علاوہ فزیکل ڈیولپمنٹ، یعنی اس کی ذات میں، اس کے سوچ میں، اس کی شخصیت میں اور اس کے سوشل تعلقات میں جو نشو و نما ہو رہی ہے. یہ چاروں کی چاروں نشو و نما جو ہیں یہ مل کے اس کو میچورٹی کی طرف لے جا رہی ہیں. A mature person is one who was developed in all these 4 aspects. یہ تو ہو گئی بات ڈیولپمنٹ کی، اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیولپمنٹ 4 ایسپیکٹس میں ہوتی ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ کیا کوئی ایسے پرنسپلز ہیں، قوانین ہیں جن کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کے قوانین جو ہیں یہ تمام چاروں کی چاروں قسم کے ڈیولپمنٹس میں نشو و نما میں کامن ہیں؟ کوئی ایسے پرنسپلز، کوئی ایسے قوانین ہیں؟ جی ہاں، 3 قوانین ہیں which govern all the 4 kinds of development that we have talked about. There are 3 principles that govern development. چاہے آپ سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا آپ ڈیولپمنٹ پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، وہی قوانین سوشل ڈیولپمنٹ پہ اور وہی قوانین پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اپلیکیبل ہیں. اب ان قوانین کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں. وہ کون کون سے قوانین ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ نمبر 1، پہلا قانون تو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے، لیکن اس کی رفتار مختلف ہے. دیر آر ڈفرنٹ ریٹس آف ڈیولپمنٹ ڈپینڈنگ اپون ڈفرنٹ پیپل. نمبر 1، different rates of development take place from individual to individual, from one time of life to another time of life. تو یہ ریٹ جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے. ریٹ کسی جگہ ڈیولپمنٹ کا زیادہ تیز ہوگا اور کسی جگہ ڈیولپمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ سلو ہوگا. مثال لیجئے اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بچہ جو ہے وہ جب بچپن سے لڑکپن کی طرف، بلوغت کی طرف جاتا ہے تو اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کا ریٹ تیز ہو جاتا ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ کا ریٹ بٹوین دی ایج آف 7 to 10 years is relatively slow in this period as compared to the development rate of somebody's physical appearance during 11 to 13 years. 11, 12 اور 13 برس میں اس کی ڈیولپمنٹ کا رفتار تیز ہے. 7, 8 اور 9 برس کی عمر میں اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی رفتار نسبتاً کم تیز ہوتی ہے. اسی طرح سے لڑکیوں میں اور لڑکوں میں جو ریٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، فزیکل ڈیولپمنٹ کا، وہ بھی مختلف ہے. ایک خاص ایج پہ لڑکیاں زیادہ ریپڈلی فزیکلی ڈیولپ کرتی ہیں، لڑکے کم ریپڈلی ڈیولپ کرتے ہیں فزیکلی. ایک اور سٹیج پر جا کے بوائز ڈیولپ مور ریپڈلی ایز کمپیئر ٹو گرلز. ایٹ سرٹن ایج گرلز ڈیولپ مور ریپڈلی ایز اپوز ٹو بوائز. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ مختلف ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ از کانسٹنٹ، velocity rate is not constant. Development continues. Rate keeps changing. Speed, velocity keeps changing. کبھی slow, کبھی زیادہ. اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے. مثال کے طور پر physical development, as we know, changes as a function of physical activity, changes as a function of stimulation.
اگر آپ بچے کو اور پری ایڈولسنٹ کو اسٹیمولیٹ کریں گے، اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف مائل کریں گے، تو پھر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نسبتاً تیز ہوگی. اگر اس کو فزیکلی آپ اسٹیمولیٹ نہیں کریں گے، ایکٹیویٹی کی طرف مائل نہیں کریں گے، تو پھر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی سلو ہوگی. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بار بار ریلیٹیولی کا. تو اس لیے یہ بات آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ ریٹس آف ڈیولپمنٹ ریلیٹیولی، مقابلتاً. دوسری بات جو دیکھنے والی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈرلی پاتھ پہ چلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں آرڈر نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ آرڈر جو ہے وہ کامن نہ ہو سب میں. مثال کے طور پر فزیکل ڈیولپمنٹ کا آرڈر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے 6 ماہ کے بعد، پیدائش کے 6 ماہ کے بعد وہ بیٹھنا سیکھے گا. پیدائش کے تقریباً 1 برس اور 1.5 برس کے بعد وہ کھڑا ہونا اور چلنا سیکھے گا. پیدائش کے تقریباً 2 اور 3 برس کے بعد وہ بھاگنا، دوڑنا اور بولنا سیکھے گا. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک آرڈرلی پروسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہونے کے 6 مہینے بعد بولنا شروع کرے گا اور پھر بولنے کے 6 ماہ کے بعد وہ بیٹھنا شروع کرے گا اور پھر بیٹھنے کے 6 ماہ یا 2 ماہ کے یا 1 برس کے بعد وہ چلنا شروع کرے گا. یہ اس طرح ہے پیدر نہیں ہے، آرڈرلی ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح سے بھی آپ دیکھ لیں، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نشو و نما کی ہے وہ ایک خاص انداز میں، خاص پیٹرن میں ہے. اس انداز اور پیٹرن میں اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے، لیکن آگے پیچھے وہ انداز اور پیٹرن نہیں ہو سکتا. اور ڈیولپمنٹ takes place at different rates, and development takes place at an orderly, at a definite rate. تیسری بات جو دیکھنے والی ہے اس ریفرنس میں، that relates to the time that is involved in development. Development does not take place suddenly. It takes place gradually. اپنے سامنے آپ ایک درخت کا امیج لائیے، پودے کا امیج لائیے. پودا جب آپ بیج بوئیں گے تو پودا نکلے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ پودے سے ایک بڑا پودا بنے گا. بڑا پودا بننے کے بعد وہ ایک درخت بنے گا. درخت بننے کے بعد پھر وہ تناور درخت بنے گا. ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے، ہیومن بینگز کی ڈیولپمنٹ جو ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. ٹیکس پلیس گریجولی اینڈ ڈز ناٹ ٹیک پلیس سڈنلی. ایسا نہیں ہے کہ آج ایک آپ نے پودا لگایا اور وہ 3 دن کے بعد تناور درخت بن گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے آج ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ 1 ماہ کے بعد سائنس کے اصول سیکھنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹیکس اے پاتھ اینڈ ٹیکس اے پاتھ ان اے گریجول مینر اینڈ ناٹ ان اے سڈن مینر. تو یہ 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سے متعلق. نمبر 1 different rates, number 2 it follows orderly path, and number 3 development takes place gradually. اب ہم ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں برین کی طرف. برین، ڈو ناٹ کنفیوز برین ود مائنڈ. نفسیات کے طلباء اس بات کے بارے میں بعض اوقات کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ وہ برین کو مائنڈ کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھ ایک آرگن ہے اور ویژن اس کا فنکشن ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کان ایک آرگن ہے اور ہیئرنگ اس کا فنکشن ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ناک ایک آرگن ہے اور سونگنا، اسمیل ایک فنکشن ہے. اسی طرح سے برین ایک آرگن ہے، مائنڈ اس کا فنکشن ہے. برین is a physical organ. Mind has no physical existence. Hearing کی physical existence نہیں ہے. Smell کی physical existence نہیں ہے. Vision کی physical existence نہیں ہے. You can describe vision in physical terms that the ray of light strikes the retina and goes into your brain. And that's it.
That's the physical process of the light passing through. لیکن آپ یہ کہیں کہ ویژن کی کوئی ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے برین از اے پارٹ آف ونز باڈی اینڈ مائنڈ is a function of that part of the body. Similarly, as ear is a part of the body, hearing is a function of that part of the body. Nose is a part of the body. Smelling is a function of that part of the body. تو اس بات میں بالکل کنفیوز نہ ہو کہ برین اور مائنڈ میں کیا فرق ہے. جب ماہرین نفسیات برین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں دماغ کی، اور جب ماہرین نفسیات مائنڈ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں ذہن کی. برین از سم ونز دماغ، مائنڈ از سم ونز کسی شخص کا ذہن. دماغ اور ذہن کو پلیز کنفیوز نہ کریں. اگر آپ اس کنفیوژن سے اسی سٹیج پہ نکل جائیں گے تو آپ کے لیے باقی چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. میں نے اکثر سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ برین کیا ہے اور مائنڈ کیا ہے. ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جیسے ویژن اور آئیز کا گہرا تعلق ہے، جیسے ہیئرنگ اور ایئر کا گہرا تعلق ہے، اسی طرح برین اور مائنڈ کا گہرا تعلق ہے. بٹ ڈو ناٹ کنفیوز دیز ٹو. برین از دا فزیکل اسٹرکچر اینڈ مائنڈ از دا فنکشن آف اٹ. سو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر از دا برین. دا برین ناٹ دا مائنڈ. مائنڈ کے حصے بھی ہم پڑھ لیں گے، اس کو بھی ہم ان ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے، اس کے بھی ڈائسیکشن کریں گے ہم. آپ جانتے ہیں کہ اسٹرکچرلسٹ اسکول والے جو ہیں، اگر آپ نے ہسٹری آف سائیکالوجی پڑھی ہوگی اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو شروع کے جو پیریڈ تھا سائیکالوجی کا ان دا 19th اینڈ ارلی 20th سینچری، اس میں ایک یورپین اسکول نے سر ابھارا تھا، کنٹریبیوشن کی تھی، جس میں they are now called the structuralists, who tried to understand the structure of the mind, not the brain. Notice, I'm talking about the structure of the mind. Structure of the mind, they proposed that mind consists of various elements, various compartments, and one of the compartment is the feeling. Another compartment is the emotion. Within feeling, there are the pleasant feelings and unpleasant feelings. Within emotion, there are the stirred up emotions and the calm emotions. تو یہ انہوں نے ڈسٹنکشن کیا تھا in between brain and mind. They identified, postulated, proposed, انہوں نے یہ مفروضہ پیش کیا تھا کہ ہمارے مائنڈ کا بھی ایک اسٹرکچر ہے. اسی طرح سے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مائنڈ کا اسٹرکچر ہے تو وہ شاید ہم اس کے ایکسپریشن سے دیکھتے ہیں، لیکن برین جو ہے اس کا اسٹرکچر ہم ایک ڈائسیکٹنگ ٹیبل پر بھی رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ برین کے کون کون سے حصے ہیں. اس کو مائنڈ سے کنفیوز نہ کریں، نہ ہی مائنڈ کے فنکشن سے کنفیوز کریں. Brain is different and brain has certain parts of it. We will talk about those parts as we have talked about parts of the mind. There are various parts of the brain. پہلا پارٹ جس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے that is what is called cerebellum. Cerebellum is a part of the brain which coordinates the balance. جو آپ کھڑا ہونا سیکھ رہے ہیں، جو آپ چلنا پھرنا سیکھ رہے ہیں، that is being controlled by a part of the brain which is called cerebellum. Cerebellum plays also a very important role in learning. Cerebellum develops as a child begins to grow old. وہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بچہ جو ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے تھوڑا لڑکھڑاتا ہے. That is because cerebellum has not developed to that point where
it controls the physical activity completely. It controls the balance completely. So one part of the brain, not to be confused with mind, one part of the brain is what is called cerebellum. The other part, another important part of the brain is what is called hippocampus or hippocampus. Usually it is pronounced as hippocampus. Hippocampus. Hippocampus is the part of the brain that contains recent experiences and information. اس حصے میں جو ایکسپیرئنس ہو رہا ہے، جو انفارمیشن حاصل ہو رہی ہے، وہ اس حصے میں جا رہی. دس از کالڈ دا ہپوکیمپس. ایک اور جو انسان کے برین کا حصہ ہے، دیٹ از کالڈ دا تھیلمس. THALAMUS. تھیلمس which is involved in learning, particularly learning new abilities. تھیلمس جو ہے وہ آپ کے دماغ کا، ایک شخص کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں نئی سے نئی چیزیں سیکھنے پہ معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی ایکسیڈنٹ وکٹم کا تھیلمس جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو نئی چیزیں سیکھنے میں مشکل پیش آئے گی. اسی طرح سے اگر کسی شخص کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہپوکیمپس جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو اپنے ریسنٹ ایکسپیرئنسز ریکال کرنے میں یا انفارمیشن کو اپنے ذہن میں لانے میں مشکل پیش آئے گی. اسی طرح سے اگر ایکسیڈنٹ یا کسی اور وجہ سے ہائی ٹیمپریچر فار اے لانگ ٹائم ایکسیڈنٹ، certain usage of those drugs which are harmful for the brain، جو سائیکوٹراپیکل ڈرگز ہیں، جو پہلے لوگ آج سے 50 برس پہلے بچے جو استعمال کرتے تھے، نہایت خطرناک ڈرگ called LSD. That is one of the drugs that may affect the brain functioning، اور اس میں لرننگ جو ہے اور بیلنس جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زیادہ الکوہل کا استعمال کر لے تو پھر اس کا بیلنس جو ہے کھڑا ہونا اس کے لیے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں one of the ways of how the traffic police checks whether the person is above the required or permitted level of alcohol consumption is to make him stand. And if he cannot maintain his balance, then the drug enforcing agencies and the police people know that the person is under the influence of alcohol. کیونکہ اس سے ہمارا ایک شخص کا بیلنس جو ہے الکوہل یوزج سے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، اس کی لرننگ جو ہے وہ اپسیٹ ہو سکتی ہے. So these are 3 parts of the brain that you may know about. The cerebellum, which coordinates balance and plays an important role in learning. The hippocampus, that helps to recall and retain recent experiences, whether good or bad. And the thalamus, which is involved in learning new abilities. یہ 3 چیزیں آپ کو برین کے بارے میں جاننی چاہیے. ویسے تو برین جو ہے even at the most simple level, the brain of a rat, for instance, is the most complicated mechanism that man has discovered. Scientists are still trying to find out where certain functions take place, how, for instance, learning takes place in the brain. What are those factors that influence learning? What are those factors that affect the process, the rate, the growth of learning? What are those factors in the brain
that can affect the learning curve. ابھی ہم سے میری مراد ماہرین نفسیات ہیں. یہ سب کچھ ابھی ہم طفل مکتب کی طرح سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ذہن کے دماغ کے مختلف حصے ہیں، اور وہ مختلف حصے جو ہیں وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. ایک اور ٹرم جو ہے اس ریفرنس میں وہ آپ کو جاننا چاہیے، دیٹ از لیٹرلائزیشن. LATRALIZATION. Lateralization. Lateralization is a term to describe specific functions of certain parts of the brain. Brain کے حصے جو ہیں وہ خاص فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. وہ حصے جو ڈیوائڈ جو ہم نے کیے ہیں hypothetically, those parts are called lateralization. Those compartments that we have divided the brain into is called lateralization. Lateralization usually refers to two sides, the left hemisphere and the right hemisphere. Lateralization begins immediately after birth. The left part or the left hemisphere of the brain develops in a different manner and it develops in reference to language. اگر کسی شخص کا خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کا ہائی گریڈ فیئر کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا پیرنٹل اگنورنگ کی وجہ سے وہ گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کا لیفٹ ہیمسفیئر ڈیمیج ہو جائے تو اس بچے کو زبان سیکھنے میں، لینگویج فیسلٹی میں پرابلم آئے گا. تو لیٹرلائزیشن جو ہے اس کا تعلق ہے برین کے فنکشن کے ساتھ. ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ برین جو ہے، ایک شخص کا دماغ جو ہے، ایک بچے کا دماغ جو ہے، یہ پیدائش کے فوراً بعد لیٹرلائز ہونا شروع کر دیتا ہے. یعنی برین کے اسپیسیفک فنکشن جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ جو رائٹ ہیمسفیئر ہے، جو رائٹ حصہ ہے برین کا، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہیلپفل ہے، معاون ہے، مددگار ہے فار ویژول پروسیسنگ، فار میکنگ us see space. اب یہ اسپیس کیا چیز ہے؟ اسپیس از یو سی ڈسٹینس، یو سی ڈیپتھ، گہرائی جو دکھائی دے رہی ہے، دیٹ از واٹ از ریفرڈ ٹو ایز اسپیس. اس اسپیس پرسپشن میں ایک جو انوالوڈ ہے حصہ آپ کے برین کا، دیٹ از یور سم ونز رائٹ ہیمسفیئر. رائٹ ہیمسفیئر جو ہے وہ ہمیں اسپیشل ریلیشنز میں سمجھنے میں، دیکھنے میں، انٹرپریٹ کرنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے. ویژول پروسیسنگ جو ہے اس میں ہمیں معاون و مددگار ہوتا ہے. اس سے اگلی بات جو آپ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ذہن کے، دماغ کے جو کچھ حصے ہیں وہ دوسرے حصوں کے ساتھ کام مل کر کرتے ہیں اور دوسرے حصوں سے علیحدگی میں بھی کام کرتے ہیں. Certain parts of a person's brain function independently as well as function in collaboration with other parts of the brain. Certain functions of the brain are specific to certain parts of the brain, and also those functions may overlap in some complex activities. Complex activity, for instance, may be driving a car. اس میں آپ کو بہت سی چیزیں اکٹھا کوآرڈینیٹڈ انداز میں کرنا ہوتی ہیں.
آپ دونوں پاؤں سے گاڑی کا کلچ، بریک اور ایکسیلیٹر بھی دبا رہے ہیں یا اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. پھر آپ اسٹیئرنگ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. پھر آپ گیئر بھی چینج کر رہے ہیں. پھر آپ گاڑی کا شیشہ اوپر نیچے بھی کر رہے ہیں. پھر آپ گاڑی کے وائپر بھی چلا رہے ہیں. پھر آپ گاڑی کے وائپر کے لیے پانی بھی چلا رہے ہیں. یہ کمپلیکس ایکٹیویٹیز ہیں. ساتھ ساتھ آپ باتیں بھی کر رہے ہیں. اور جو بری عادت ہے ہمارے نوجوانوں بچوں کو، وہ ہیڈ فون لگا کے فون پہ باتیں بھی کر رہے ہیں. نہایت خطرناک عادت ہے، ایسا مت کیجیے گا. Avoid usage of headphones for talking to other people while you're driving. It's a very bad habit. It's not only dangerous for other people, it's very dangerous for you. دنیا میں جو تحقیق کی گئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیڈ فونز لگا کے گاڑی چلاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ریٹس آن دا روڈ سائڈ آر مور appreciably more than those who do not use and do not talk on headphones. اور اس سے زیادہ بری اور خطرناک بات ہے جو ہمارے بچے آج کل کرتے ہیں، جو آپ کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے اور اپنے طلباء کو بھی یہ بات بتانی چاہیے. دیٹ از یوزنگ اے ہینڈ انسٹرومینٹ. ہیڈ فون تو چلیے آپ کے سر سے لگے ہیں اور کانوں میں لگے ہیں، سو یور ہینڈز آر فری. لیکن جب آپ اس کو ہینڈ انسٹرومنٹ سے استعمال کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، تو یو آر اونلی لیفٹ ود ون ہینڈ. آئدر یو آر یوزنگ یور لیفٹ ہینڈ ٹو یوز یور ہیڈ فون ٹو یور ہینڈ فون، اور یو آر یوزنگ یور رائٹ ہینڈ ٹو ہولڈ یور فون. موسٹ ڈینجرس. بالکل مت کیجیے ایسا. اگر کوئی کال آئے بھی تو اس کو نہ ریسیو کریں، اس کو تھوڑی دیر کے بعد ریسیو کر دیں. ایسی کون سی پرابلم ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہے تو سرٹنلی ریسیو کریں، لیکن گاڑی کو ایک سائڈ پہ پہلے پارک کر لیجئے. کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. فالو دا ٹریفک رولز. پارک یور کار آن ون سائڈ آف دا روڈ. Put your hazard lights on and then talk and listen if you think the phone is an important one. پارک کریں، ہیزرڈ لائن آن کریں اور پھر فون سن لیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ اس دوران فون نہ سنیں، اس لیے کہ اس وقت آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ فون بھی سن رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن، دماغ اور جسم میں ایک ایڈیشن کر رہے ہیں کمپلیکس ٹاسک کی. اور آپ کو کمپلیکس ٹاسک جو ہیں اس کی ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے while driving. Brain can carry on lots of complex tasks, but unnecessary addition should be avoided. تو برین کا ایک فنکشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کمپلیکس ٹاسک جو ہے اس کو پرفارم کرنے میں وہ معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. اور آخری بات جو اس سے متعلق آپ سے آج گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو برین کے جو ہائر آرڈر فنکشنز ہیں، ہائر آرڈر فنکشنز کون سے ہیں جس میں فار انسٹنس ہائر لیول لاجیکل، پروڈکٹیو، کریٹو تھنکنگ انوالوڈ ہے. ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ آج سے تقریباً 70 برس پہلے ماہرین نفسیات نے کمپلیکس تھنکنگ کو جاننے کے لیے ایک شخص جو کہ دنیا کا بہت عظیم سائنسدان سمجھا جاتا ہے اس کو انٹرویو کیا. بس یاد آیا آپ کو؟ ہم نے بتایا تھا کہ گیسٹالٹ اسکول والوں نے البرٹ آئنسٹائن کو انٹرویو کیا اور اس کی تھنکنگ کا انالیسز کیا اور پتہ چلا کہ اس کی تھنکنگ جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. یہ جو کمپلیکس تھنکنگ ہے یہ حصہ برین کا، دماغ کا جو کمپلیکس تھنکنگ کو کنٹرول کرتا ہے، جو کمپلیکس تھنکنگ کا بانی ہے، کریٹر ہے، دیٹ پارٹ از کالڈ دا فرنٹل لوب.
frontal lobe, FRONTALLOBE. Frontal lobe is that part of the brain that controls the higher order functions of the brain, which involve complex thinking, which involves creative thinking, which involves distinction between good and bad, higher level values. All of this is controlled and influenced by the frontal lobe. Since frontal lobe develops the higher order thinking, frontal lobe is the last part of the brain that develops. یہ بھی بات یاد رکھیے کہ سب سے آخر میں جو ڈیولپ ہوتا ہے دیٹ از دا فرنٹل لوب. اور اس فرنٹل لوب کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہائر آرڈر تھنکنگ کو کنٹرول کرے، کوآرڈینیٹ کرے. چلیے آج ہم نے برین کے بارے میں جانا. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان پیرائے میں بیان کیا جائے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کتاب سے اس کو مزید بہتر طور پہ سمجھ پائیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہایت آسان چیز ہے. ایک آدھ دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو ازبر ہو جائے گا. آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دو اور گزارشات کرنا چاہوں گا. اینڈ دیٹ از فرسٹلی ٹو ریپیٹ in order for you to be able to learn thoroughly a topic, what is the best strategy that you may adopt. یاد کرنے کا اور کسی چیز کو سیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ ذرا آپ بتائیے مجھے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص بائسکل چلانا سیکھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص سوئمنگ کرنا سیکھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص جمناسٹکس کرنا سیکھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کپڑے استری کرنا سیکھے، خاتون کپڑے استری کرنا سیکھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانا پکانا سیکھے، ایک خاتون جو ہے وہ کھانا پکانا سیکھے، تو اس کا سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ کتاب پڑھ کے کھانا پکانا سیکھ لیں گی؟ کیا آپ کتاب پڑھ کر بائسکل چلانا سیکھ لیں گے؟ کیا آپ کتاب پڑھ کے استری کرنا سیکھ لیں گی؟ کیا آپ کتاب پڑھ کے سوئمنگ کرنا سیکھ لیں گے؟ ممکن ہی نہیں. کیا ہے اس کا طریقہ؟ ٹو ڈو دا تھنگ، ٹو ڈو دی اسکل، دی ایکٹیویٹی، اینڈ دین ٹو ریپیٹ اٹ. And then to continuously repeat it. اور پڑھائی میں بھی نفسیات کو ازبر کرنے کا، ایجوکیشنل سائیکالوجی کو جاننے کا یہی طریقہ ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کو جاننے کے لیے، اس کو ازبر کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے جانیں اور بار بار اس کو ریپیٹ کریں. ریپیٹیشن میکس دی elements, the material, a part of your overall repertoire. آپ کی زندگی کا، آپ کے دماغ کا، آپ کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے وہ ایکٹیویٹی جو بار بار ریپیٹ کی جائے. اور کسی عادت کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بھی یہی طریقہ ہے. habit that you want to give up is what? To repeat it or not repeat it? Obviously not repeat it. وہ عادات جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر صبح دیر سے اٹھنا، مثال کے طور پر ہوم ورک نہ کرنا، مثال کے طور پر سگریٹ چھوڑنا، یہ چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سگریٹ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ سگریٹ پینے کی ریپیٹیشن کو بند کر دیں. ڈو ناٹ ریپیٹ اٹ. ریمبر، ریپیٹیشن میکس an activity part of you. Not repeating it would throw the activity out of your system. تو اسی طرح سے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بار بار توجہ سے پڑھیں. چلیے دیکھتے ہیں آج ہم نے کون کون سی باتیں کی ہیں.
پہلی بات ہم نے ڈیولپمنٹ سائیکالوجی سے متعلق یہ کی تھی کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ چینج ہے، ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے جو پیدائش سے لے کے، کنسپشن سے لے کے ایک شخص کی موت تک جاری رہتی ہے. یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی. جو ہی ایک بچہ ماں کے پیٹ میں نشو و نما شروع کرتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی نشو و نما اسی وقت سے شروع ہو گئی. دوسری بات جو اس ریفرنس میں ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے 4 ہیڈز ہیں. اور طرح کی ڈیولپمنٹ بھی ہے، لیکن ہم اس کو 4 طرح سے پڑھ سکتے ہیں جس کا اطلاق ایجوکیشنل سائیکالوجی پہ بڑی کلیئرلی ہوتا ہے. کون کون سے وہ 4 چیزیں ہیں جس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے ان ریفرنس ٹو ایجوکیشنل سائیکالوجی؟ نمبر 1، فزیکل ڈیولپمنٹ، کہ بچے کی فزیکل، جسمانی نشو و نما جو ہے وہ کیسے ہے، کیا اس کے اظہار ہیں، وہ کیسے ایک اسموتھ پیٹرن میں چلتی ہے. دوسری چیز جو ہے اس ریفرنس میں ہے دیٹ از پرسنل ڈیولپمنٹ، اس کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس حد تک کیسے بنتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیا اس میں ابھار اور کیا اس میں نیچے کی نشیب آتے ہیں، کیا اس میں اونچائیاں ہیں اور کیا اس میں بلندیاں ہیں اور کیا اس میں پستیاں آ سکتی ہیں، کہاں پر ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تیز ہے اور کہاں پر پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سلو ہے. تیسری چیز اس ریفرنس میں جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی ڈیولپمنٹ ان ٹرمز آف سوشل ڈیولپمنٹ، ہاؤ ڈز دیٹ ٹیک پلیس. ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان جو ہے وہ سوسائٹی میں رہتا ہے، تنہا کچھ بھی نہیں، تو اس لیے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ آلسو ٹیکس پلیس ان ریفرنس ٹو دا گیون سوشل سیٹ اپ. اور چوتھی چیز جو ہم نے آپ کو بتائی تھی اس ریفرنس میں، ڈیولپمنٹ کے ریفرنس میں، وہ تھی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، اس کی سوچ کی، اس کی ویلیوز کی، اس کی مورالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے. یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں. یہ چاروں کی چاروں ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ انسان کو میچورٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. یہ ہم نے بات کی تھی. پھر ہم نے آپ سے گزارش کی کہ 3 پرنسپلز ایسے ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور وہ 3 پرنسپلز کون کون سے ہیں؟ پہلا پرنسپل، پہلا اصول یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوئی یونیفارم پروسیس نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک ہی طرح سے ڈیولپ ہوگا اور ایک ہی سپیڈ پہ ڈیولپ ہوگا. پیپل ڈیولپ ایٹ ڈفرنٹ ریٹس، دے ڈیولپ بٹ دے ڈیولپ ایٹ ڈفرنٹ ریٹس. دی انڈیویجل ڈفرنسز ان ڈیولپمنٹ آر دیئر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سن بلوغت تک پہنچنے میں لڑکیوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے. سن بلوغت کے بعد لڑکوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ اور تیز ہو جاتی ہے، لڑکیوں کی ریلیٹیولی کم رہ جاتی ہے. تو یہ ڈفرنٹ ریٹس ہیں. پھر ہم نے آپ کو دوسرا اصول اس کا بتایا تھا کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈرلی پروسیس ہے. یعنی بچہ پہلے پیدائش کے بعد بیٹھنا سیکھے گا، پھر وہ کھڑا ہونا سیکھے گا، پھر وہ چلنا سیکھے گا، پھر وہ بھاگنا سیکھے گا، اور پھر اس کے بعد دوسری فزیکل ایکٹیویٹیز. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے وہ بھاگنا سیکھ لے پھر بیٹھنا سیکھے، ایسا نہیں ہے. ایک سرٹن آرڈر ہے، سرٹن پروسیس ہے. پھر ہم نے تیسری بات ڈیولپمنٹ سے متعلق، جنرل پرنسپل سے متعلق آپ کو یہ بتائی تھی کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک گریجول پروسیس ہے، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. It takes its own time. It evolves as time passes. اس کے بعد ہم نے فوکس کیا تھا برین پر، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برین کے کچھ حصے ہیں جو ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہمارے لیے جن کے بارے میں کم از کم بنیادی انفارمیشن یا نالج ہمارے پاس اس کی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا پہلا حصہ جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے دیٹ از کالڈ سیریبلم. Cerebellum is that part of the brain of a person that coordinates his balance, and cerebellum is also involved in learning, plays a role in learning. دوسرا حصہ جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا that is hypo or hippocampus.
Hippocampus helps in recalling recent experiences. It could be considered a storehouse of experiences and information. تالا کیسے کھولا جاتا ہے؟ That comes out of the hippocampus. میرے ساتھ آج سے ایک ہفتہ پہلے الف بے جیم نے کیسے بات کی تھی اور ہم کیسے پکنک پہ گئے تھے، وہ یہ جو ایکسپیرئنس کا ریکال ہے دیٹ کمز آؤٹ آف دا پارٹ آف دا برین وچ از کالڈ ہپوکیمپس. اور تیسرے برین کے حصے کا ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے وچ از کالڈ دا تھیلمس، اینڈ تھیلمس از انوالوڈ ان لرننگ نیو ابیلٹیز. یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی سیکھتے ہیں اس پہ آپ توجہ دیتے ہیں تو جو پارٹ آپ کے برین کا اس وقت انوالوڈ ہے اس ایکٹیویٹی کو سیکھنے میں، دیٹ پارٹ از کالڈ دا تھیلمس. یہ ہم نے اس کے سمپل انداز میں برین کے کچھ حصے کر کے آپ کو بتائے تھے. دیٹ از ہاؤ ہیومن برین از اسٹرکچرڈ اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ فنکشنز. پھر ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا لیٹرلائزیشن. لیٹرلائزیشن از، جیسے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ لیٹرلائزیشن از دیٹ برینز certain parts perform specific function. There is the left hemisphere and there is the right hemisphere. یہ دو حصے جو ہیں the left and the right hemisphere، ان پہ جو ہم نے یہ جو ڈویژن کی ہے that division is called lateralization. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے برین کے کچھ حصے انوالوڈ ہیں in performing certain activities. That certain parts of the brain are specific to learning certain activities. For instance, when you are learning higher or performing higher mental function, then the frontal lobe of the brain is involved. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ as there are different parts of the brain involved in different activities, it is not essential that the other parts of the brain are lying dormant. برین جو ہے وہ کوئی کمپارٹمنٹلائزڈ ایک ڈبے میں بند علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے، وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. So when certain functions are being performed by a certain part, certain other parts of the brain may also be involved in that. اس کو آپ، ہم نے جو اس کی ڈویژن کی ہے وہ اتنی واٹر ٹائٹ نہیں ہے، ڈبوں میں بند نہیں ہے، اٹ اوور لیپس. یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو خیال کرنی چاہیے. اور آخری بات جو ہم نے بتائی تھی وہ بتایا تھا کہ ہائر مینٹل فنکشن جو ہیں دوز آر پرفارمڈ بائی دا فرنٹل لوب. یہ آج کی باتیں تھیں. یہ کچھ برین کے بارے میں ہم نے آپ سے گزارشات کی. اگلی دفعہ کچھ اور ٹاپک لا کے ان پہ ڈسکشن کریں گے. امید ہے جب تک آپ اس چیز کو پڑھ لیں گے اور ازبر کر لیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.